السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ آپ کو سدا ایمان کی اور صحت اور خوشیوں سے مالا مال کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے سورہ انشقاق رکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت عطا کرے۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے اس کی تلاوت کرتی ہوں، سورہ انشقاق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه۔ یہ تھی سورہ انشقاق کی تلاوت، آیت نمبر 7 تک۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا مضمون دیکھتے ہیں، نام دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں سورت کس طریقے سے ہمیں بتاتی ہے۔ نام پہلی ہی آیت کے لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ انشقاق مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ انشقاق وہ صورت ہے، اس کے نام میں ہمیں بتا دیا ہے۔ اب زمانہ نزول اس کا کیا ہے؟ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کے مضمون کی داخلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا، البتہ قرآن کی دعوت کو مکہ میں برملا جھٹلایا جا رہا تھا، اور لوگ یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی۔ ابھی لوگوں کو یقین نہیں تھا اس بات کا، برپا ہوگی اور انہیں اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے عاجز ہونا پڑے گا۔ تو یہ مکہ میں زمانہ نزول جو تھا اس کا، یہ مکہ میں چل رہی تھی باتیں۔ اب اس کا موضوع مضمون جو ہے، اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ اس صورت کا موضوع جو ہے، ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ تعمیل کرے گا یعنی وہ رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے
اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ زمین کے اندر کیا کیا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے نا۔ جب زمین کے حکم آئے گا تو اس کو خالی کر دیا جائے گا، وہ بھی زمین بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق میں یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اس کے حق میں یہی ہے زمین کے کہ وہ اپنے رب کے حق کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا یعنی آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ انشقاق کی سورت پڑھی ہے، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کشا کشا انسان جو ہے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ یعنی اتنی شدید آگ اور تکلیف اور جو بھی کچھ اللہ کے گھر کا معاملہ اللہ جانتا ہے جو ہوگا، تو وہ موت کی پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا نا، اس نے سمجھا تھا اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، کیسے پلٹنا نہیں ہے؟ جس نے رب نے دنیا بنائی ہے اس کو وہ ختم بھی کر سکتا ہے، فنا بھی کر سکتا ہے۔ کیسے نہ تھا؟ اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک کرتوت تو رب ہمارا دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے شانوں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے کتاب نامے لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھے جا رہے ہیں، ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے۔ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں بے خبر ہیں؟ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں۔ قرآن سے انکار کرنے والے منکرین ہوئے نا، تو وہ تو جھٹلاتے ہیں قرآن کی آیات کو، حالانکہ جو کچھ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اس کو تو نہیں جھٹلا سکیں گے نا۔ نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا ان کو دردناک عذاب کا بشارت دے دو، یعنی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ کوئی ذرہ برابر بھی ایمان لے کر آیا ہے اور اس نے اچھے عمل کیے ہیں، اس کے اعمال نامے میں ہر چیز اچھی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ان کو ملے گا۔ اور جو کوئی کیا کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ معاملہ سارا ختم یہی ہو جائے گا۔ یہ سورہ انشقاق ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت یعنی کہ سمجھا دیا کہ اے بندے، اے انسان، اے مٹی سے بنے ہوئے انسان، تو کشا کشا اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اس کے باوجود
تجھے ہوش نہیں ہے ابھی تک کہ خوشا خوشا یعنی آہستہ آہستہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ پھر آ رہا ہے کہ نامہ اعمال، کہتے ہیں نا ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا کرنا، تو نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا۔ دیکھیں نا کون سی صورت ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے اوپر اور آپ کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ میں تو جو آیت پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے اتری ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر کلام اترا، پھر صحابہ کرام 1,24,000 انبیاء کرام کے سامنے آپ نے کہا اب یہ ذمہ داری میں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو پھیلا دو۔ اور اسی وقت سارے صحابہ کرام جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر تھے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہم بتائیں ہم کتنا نکلتے ہیں، ہم کتنا اس کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک میسج پہنچا دیں، جو سورت پڑھیں اس کا جو آیت پڑھیں اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے یا نہیں سمجھے ہیں، قرآن کی عربی پڑھ لی، ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، تو وہ تو عربی میں ہی مگن ہے نا، عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ اگر ہم انشقاق سورہ انشقاق کو پڑھتے ہیں تو ہم تو یہ رٹا لگا کے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت پڑھا کے جلدی سے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آج جب ہم نے اس کو کھولا، اس کو پڑھا سمجھا، تو ہمیں سمجھ آیا کہ یہ سورت کہہ کیا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ایک بات قرآن کے ذریعے سمجھا دی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایک مجلس سے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں، کیا آپ کی اتنی عمر ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے قرآن کی 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ قرآن کی 4 صورتیں وہ کون سی ہیں؟ نہ آپ کو پتہ تھی نہ مجھے پتہ تھا۔ سورہ شمس، سورہ القاریہ جس میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ انشقاق جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت، اور سورہ تکویر۔ اس کے اندر دل دہلا دینے والی قیامت کی نشانیاں ہیں، جس کو اللہ کے نبی پہ تو عربی تھے، عربی زبان سب میں آتی تھی وہی، اور وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، خوف آتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مدینہ میں بھی لوگ عربی سمجھتے ہیں، جو آیت آتی ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس پر روتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اگر ہم اتنا بھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ ہم ایک آیت کو اس طرح پڑھ لیں تو کتنی ہمیں سمجھ آئے گی، اور ہم کہیں گے کہ ہمیں سورہ انشقاق کیا بتا رہی ہے، اور سورہ تکویر کہہ رہی ہے تکویر جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، تو قیامت کا منظر کھینچا ہے سورہ تکویر میں۔ سورہ شمس میں اللہ نے قسمیں کھا کھا کر بتایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سورہ شمس رکھیں گے تاکہ اس کے بارے میں پتہ چلے سورہ شمس کیا کہہ رہی ہے۔ سورہ القاریہ دل دہلا دینے والی سورت ہے، یقین کریں، زلزلے، عذابات، قیامت کا منظر، سارے نقشے کھینچ دیے۔ کیا ہم یوں ہنسی مذاق ٹھٹے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی یعنی کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، اور کشا جبکہ ہماری زندگی ہمیں پتہ ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس کے باوجود ہم جھٹائی پر اترے ہوئے۔ اگر کوئی سنانے والا سنانے آتا بھی ہے تو ہم دلی بے دلی سے سن لیتے ہیں،
ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی قرآن کی۔ دیکھیں قرآن ایسی چیز ہے، جب تک قرآن ہمارے دل میں حلق سے ہمارے دل میں نہیں اترے گا، دل سے ہمارے عمل میں نہیں اترے گا، اس وقت تک قرآن جو ہے ہم نہیں سمجھ میں آئے گا، ہمیں عمل میں اترے گا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے نا کہ اللہ کے نبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، کیا عبادت کرتے تھے، کیا کیا ان کے کام ہوتے تھے۔ اللہ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، ان کی سیرت نہیں پڑھی؟ کیا قرآن کے اندر اللہ کے نبی قرآن میں اور قرآن اللہ کے نبی میں، یعنی سب کچھ قرآن میں بتا دیا اللہ کے نبی کے بارے میں۔ آج ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ اب یہ صورت کس بات کے لیے ہے؟ ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو زمین لپیٹ دی جائے گی اللہ کے حکم سے، اور اس کے اندر جو بھی دفن ہوئے ہیں، جو جو چیزیں ہیں، سب نکال باہر پھینکے گا اللہ تعالیٰ جب اللہ کا حکم ہوگا، اور زمین اس کی تعمیل کرے گی، اس کا کہنا مانے گی، اللہ کا حکم مانے گی۔ کیا آج اور میں اللہ کا حکم مان رہے ہیں؟ ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے، ہر شے۔ آپ کا یہ دریائے سمندر جو ہے نا، ایک حدود پہ چل رہا ہے، ایک پٹی پہ چل رہا ہے، کیسی ٹھاٹے مارتا ہوا ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے، جب لہر آتی ہے تو۔ لیکن کیا اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ اپنی حد میں رہتی ہے، اور ہم اپنی حدوں کو کراس کر چکے۔ اگر جس دن سمندر نے حد کراس کر لی تو تباہی کا سامنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا طغیانی آ گئی، اور طوفان آ گئے، پانی کے، بارشوں کے، زلزلوں کے، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب بھی غور کر لیں، ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کشا کشا تو جا رہے ہیں اللہ کی طرف، لیکن اس پر تھوڑا تھوڑا غور بھی کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آسانی کرے گا، اور جبھی ہم اللہ کی راہ پر چل سکیں گے، اور جبھی ہم اللہ کو نافرمانی سے بچیں گے۔ ہر چیز اللہ کی نافرمانی سے بچ رہی ہے۔ اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین پلٹ جائے گی۔ اللہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ جو ہے رب کا حکم مانے گا۔ تو انسان کتنا لیڈر ہے، کتنا، مطلب کیا کہنا چاہیے انسان کے بارے میں، کہ وہ اپنی ہر چیز کو کیا کہتے ہیں نا، اتنی ہمت سے سہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف زلزلے آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس زلزلوں سے زمین ہلا دی جائے گی، پہاڑ پھٹ جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ کیا وہ منظر ہم دیکھ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ تھی سورہ انشقاق۔ اب اس سے دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاندنی نہیں ہوگی۔ پڑھ کے دیکھ لے قرآن، کل من علیہا فان۔ پڑھ کے دیکھ لے قرآن، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا حیران، کل من علیہا فان۔ کل من علیہ فان سورہ رحمان کی آیتوں میں سے ہے۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔
جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، باقی ہوگا بس رحمان۔ سورہ انشقاق کی آیات سے، سورہ شمس کی آیات سے یہ ملتے جلتے آثار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں اپنا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسری صورت لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اور عمل میں اتاریے گا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں عمل میں اتاریے گا۔ اسی 5 آیات 7 آیات تک میں نے پڑھی ہے، انہی کو پڑھ لیجیے گا اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا، تو ہمارے نا ذہن کے اندر یہ باتیں گھومتی رہا کریں گی۔ جو ہم خرافات سوچتے رہتے ہیں نا، ہمارا نفس ہمیں بہکاتا رہتا ہے، کبھی اس کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں، ہم یہی سوچ لیں کشا کشا ہم رب کی طرف دوڑ جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا، ہر خطا سے بچا، ہر پریشانی سے بچا۔ اے رب کعبہ، جتنے بھی اس دنیا میں بیمار ہیں عزیز و قارب، جس نے دعاؤں کی کہا ہے، اے ارحم الراحمین ہونے کا تجھے واسطہ، الحی القیوم، السمیع البصیر، الغفور الرحیم، مجیب یا رقیب یا مجیب، اے دعا کے سننے والے، میں نے تیرے تمام صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کی، تو میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ تو ہماری مانگنے کو نہ دے، کیونکہ ہم تو بہت خواہشات رکھتے ہیں، تو اپنی عطا کو دے، تو اپنی عطا کو دے، تو ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہماری قبر، ہماری زندگی، ہماری قبر اور ہماری آخرت کو سنوار دے، اور مجھ سے جڑے ہر متعلقین، رشتہ دار، عزیز و قارب، پڑوسی، جو میری ذات سے جڑا ہوا ہے، اے اللہ سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ آمین ثم آمین، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔